ایک بزنس کا سوچا تھا ہم نے یہاں پر امریکہ میں کہ کراچی میں کریں گے، اور میں یہاں سے کلائنٹس لاؤں گا اور لیبر ہم لوگ جو ہے کراچی سے اٹھائیں گے. ڈیولپرز، سافٹ ویئر ڈیولپرز ہو گئے، ہیلپ ڈیسک بنائیں گے. ایک پوری IT کمپنی سیٹ اپ کر رہے تھے اور ہم نے کی بھی. اور ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ اٹھایا، پائلٹ یعنی کہ فرسٹ پروجیکٹ ہم نے اٹھایا. آئیڈیا یہ تھا کہ ہمارے دوست یا رشتہ دار یا اور لوگ بھی جو بھی کراچی میں ہیں وہ وہاں پہ سیٹ اپ پہ ہماری ہیلپ کریں گے، اور انہوں نے کی بھی. یہاں سے بھی ہم لوگ گئے، کئی دفعہ چکر لگے پاکستان میں. جو میں یہاں سے 4-5 سال پہلے سال میں 2 دفعہ آیا تھا، تو وہ اسی چکر میں آیا تھا. ٹیم سیٹ اپ کی ہم نے، ہائرنگ کری، کمپنی اسٹیبلش کری. وہ جو نیپا پہ مقبول ہیٹ ہے نا میرے گھر کے بالکل پیچھے، وہاں پہ ہم نے آفس بنایا. میرے اور میرے کزن نے یہاں امریکہ میں ہم لوگوں نے یہاں سے کمپنی کی لیے پروجیکٹس پکڑے. ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہم نے اٹھایا، اس کی ڈیوریشن تھی 6 مہینے کی. تو جب ہم نے اپنی ٹیم کو وہ پروجیکٹ دیا، ٹیم کے بالکل سمجھ میں آ گیا اور سب لوگ قابل لوگ تھے. لیکن اب میں بتاتا ہوں ہوا کیا اس کے بعد. ایک دن جی وہ پتہ چل رہا ہے کہ عاشورہ کی چھٹی ہے، اور ایک دن پتہ چل رہا ہے کہ ایک دن پہلے جو ہے وہ سگنل نہیں آئیں گے فون کے، انٹرنیٹ نہیں چلے گا. ایک دن پتہ چل رہا ہے کہ بھائی وہ بارش ہو گئی ہے تو آفس نہیں آ سکتے. ایک دن پتہ چل رہا ہے بھائی کہ وہ یہی کوئی اور چھٹی آ گئی ہے بھائی. ہم نے اپنی ٹیم کو بتایا تھا کہ دس از این امریکن کمپنی، اور امریکہ کے حساب سے ہم چلیں گے. ہم کلائنٹ کو نہیں بتا سکتے کہ عاشورہ کی چھٹی کیا ہے یا 14 اگست کی چھٹی کیا ہے، کیونکہ دے وانٹ اپڈیٹ آن ڈیلی بیسس. صحیح ہے. اچھا جی، یہ سب چھٹی ہم نے سنبھال لی. اس کے بعد آیا رمضان. رمضان میں مجھے نہیں پتہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کام نہیں کرو بالکل بھی. ان کا کام کرنے کا کسی کا موڈ ہی نہیں ہو رہا تھا یار. 3 بجے گھر بھاگنا ہے سب کو، 9-10 بجے کام پر آ رہے ہیں، اور 3 بجے واپس سب کو گھر جانا، کیونکہ رمضان میں ہاف ڈے ہوگا. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، بھائی ایک اپڈیٹ آئی کہ ہماری ٹیم دے او سر رمضان چل رہے ہیں، روزے چل رہے ہیں یہ. اب ہم کلائنٹ کو اپنے کیا بتائیں، ہماری ٹیم کام نہیں کر رہی کیونکہ روزہ ہے بھائی. اچھا یہ سب باتیں جو میں، ہاں ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے جو اس میں مسئلے آئے وہ یہ تھا کہ سگنلز بند کر دیے تھے انہوں نے. فون کے سگنلز بند کر دیے تھے، انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا. وہ اتنا افیکٹ ہم کو اس کا نہیں ہوا. ہم کو جو افیکٹ ہوا وہ تھا پروڈکٹیوٹی کا، کہ قابل لوگ تھے. میں قابلیت پہ کسی کی بھی کوشچن نہیں کر رہا، سب کے سب قابل لوگ. لیکن جو کام کرنے کا جو ایٹیٹیوڈ تھا نا، یعنی کہ صبح آتی سب کو چائے چاہیے، چائے ملے گی. اس کے بعد لنچ ٹائم، ظہر کی نماز. بھائی چلو ظہر کی نماز ہو گئی بھائی. لنچ ٹائم یعنی کہ 2 گھنٹے کا لنچ ٹائم. پوری دنیا میں 1 گھنٹے کا لنچ ٹائم ہوتا ہے، ان سب کو 2 گھنٹے کا ملے گا، کیونکہ بیچ میں نماز بھی پڑھنی ہے. اچھا جی، اس کے بعد کچھ کام، تھوڑی دیر کام ہوگا. بھائی عصر کا ٹائم ہو گیا، بھائی چلو عصر کا ٹائم، نماز پڑھ لی بھائی چلو. اس میں آدھا گھنٹہ نماز کا. اچھا بھائی ٹھیک ہے. اس کے بعد بھائی چلے ریپ، اب گھر جانا ہے. مجھے نمازوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل نماز پڑھیں آپ، لیکن بیلنس. ہم بھی یہاں پہ پڑھتے ہیں، اپنی بیلنس کر کے کرتے ہیں سب. کام جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. وہ پروجیکٹ ہم نے ختم کیا ہے 6 مہینے میں، اور دیا بھی ڈیڈ لائن سے پہلے ہم نے سبمٹ کر دیا تھا. کام ہوا، لیکن جس طریقے سے ہوا بالکل بھی پروفیشنل نہیں تھا. کام صحیح تھا، لیکن جو لوگوں کے ساتھ جو میرا انٹریکشن رہا وہاں پہ، وہ بالکل بھی پروفیشنلزم نہیں تھی کسی میں بھی. اور مجھے مزہ نہیں آیا بالکل بھی. میں نے کہا یار میں اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تو نہیں کر سکتا سب کے ساتھ کام. تو اس میں پیسے بھی بنے ہمارے، ایسی بات نہیں نقصان نہیں، پیسے بنے تھے ہمارے. اور اگر ہم آگے اس کو اور مزید پکا کرتے، پروفیشنلزم اور تھوڑی سی لے کر آتے تو اور چلتا بھی. بلکہ میرے کزن کر رہے ہیں کام پاکستان سے، ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ان کی وہاں پہ. تو انہوں نے کیا کیا ہے اس کو پروفیشنل کرنے میں. اگر مثال کے طور پہ کوئی تنخواہ جس انسان کی مارکیٹ میں 70,000 روپے کی ہے سیلری، مثال کے طور پہ سب لوگ 70,000 دے رہے ہیں، تو یہ ان کو 1 لاکھ روپے دیتے ہیں. جس کی 1 لاکھ ہے اس کو 1.5 لاکھ روپے دیتے ہیں. جو تنخواہ 2 لاکھ کی جس کی چل رہی ہے اس کو یہ 2.5 لاکھ دیتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے بندے پکڑے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ہے نا. ورنہ کوئی چانس نہیں ہے پروڈکٹیوٹی کا. یہ سب سٹوری سنانے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکمران تو ہمارے ہیں ظالم. صحیح ہے، بہت ہی بری گورنمنٹ ہے، اور یہ وہ ہے. لیکن جو ہمیں مل رہا ہے، جس میں ہم اپنا آپ کو پروف کر سکتے ہیں، اس کے اندر بھی پروف نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو. جس میں ہم اپنی صلاحیت دکھا سکتے ہیں کہ یار ایک اپرچونٹی ملی ہے، اس کو اویل کرتے ہیں.
انہی جو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس کو ضروریات جو ہم کو مل رہی ہیں یا جو ہمارے پاس سہولتیں ہیں انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے یا انہی کو یوٹیلائز کریں ہم لوگ اچھے سے تو کام اچھا بن سکتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی میرا تو ایکسپیرینس کم سے کم بہت ہی برا ہوا. یہ تو مثال تھی جابس کی کہ یہ تو میرا اپنا ذاتی نظریہ تھا جو میں نے شیئر کیا آپ سے. اور بھی پتہ نہیں کس طرح سے جابس کرتے ہیں لوگ وہاں پہ, مجھے نہیں پتا. دوسری جو مثال میں آپ کو دوں یہ ہمارے کراچی شہر کی, یہ جو بزنس اونرز جو ہیں ہمارے, دوپہر کے اندر یہ ظہر کے ٹائم پہ دکانیں کھلتی ہیں ساری کی ساری, رات 11-12 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں بلکہ شاید زیادہ ہی. تو یہ کس قسم کا کام ہے یار؟ یہ اس میں تو گورنمنٹ کا کوئی پھڈا نہیں ہے نا, صحیح نا. اگر ہم چاہیں تو ہم لوگ بھائی جو اسلام کو فالو کریں, اسلام صبح فجر کے بعد کام شروع کر دیں اپنا آپ دوپہر میں اٹھ کر آ رہے ہیں کام شروع کر رہے ہیں. اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کی انرجی اتنی زیادہ ویسٹ ہو رہی ہے, یہ جو بجلی ہے یہ اتنی زیادہ ویسٹ ہوتی ہے رات میں 12 بجے تک بیٹھے ہیں جب آپ, تو انرجی کنزیوم زیادہ ہو رہی ہے, بجلی آپ کی کنزیوم زیادہ ہو رہی ہے اس کے اندر. آپ صبح فجر کے وقت کریں, عصر مغرب تک کام وائنڈ اپ کریں اپنا, وہ تو کوئی یہ اس میں تو گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی نا. حکمران ظالم ہو یا نہ ظالم ہو وہ تو کچھ نہیں کر سکتے, یہ تو ہم سب کا اپنا بنائے ہوئے رولز ہیں جو ہم فالو کرتے ہیں. یہ جو میں چینج وینج کا چیختا رہتا ہوں نا, میں یہی کہتا ہوں کہ کوئی بڑا انقلاب لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ چھوٹے چھوٹے چینجز کریں اپنے آپ میں, صحیح ہے. تو یہ حکمران سے کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا نا. اب دکان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنا کاروبار شروع کر دیں 8-9 بجے, اگر آپ کو اتنی جلدی نہیں جانا تو. پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے یار, جتنے بھی بڑے بڑے ملک ہیں, امریکہ, چائنا, جاپان, رشیا, جہاں پہ آپ دیکھ لو کوئی 2 بجے دکان کوئی نہیں کھولتا. تو آپ صبح دکان کھولیں اپنی اور آپ بند کریں شام کے ٹائم پہ, مغرب کے ٹائم پہ بند کریں, فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں گھر آئیں. اس میں بہت سارے چینجز آٹومیٹکلی اپلائی ہو جائیں گے. یہ بجلی کا مسئلہ آپ کا بہت بڑا حل ہوگا اس طریقے سے. چلو بہت سارے میسیجز ہو گئے, بٹ یہ میرا رینٹ ہے کراچی والوں کے لیے خصوصاً, کہ جو لوگ بولتے رہتے ہیں کہ یہ حکمران بہت ہی ظالم ہے, ہمارا کچھ نہیں ہوگا, ہم لوگ اسی طرح غلام بنے رہیں گے. تو غلام تو ٹھیک ہے, حکمران بھی بہت ظالم مل گیا, غلام بھی ٹھیک ہے, صحیح کریں جوتے چاٹتے رہیں جو بھی ہے. لیکن جو ہمارے بس میں چیزیں ہیں جس کو ہم چینج کر سکتے ہیں اپنے مفاد کے لیے, ہم اس کو کیوں نہیں چینج کر رہے بھائی؟ اس میں ہمارا فائدہ ہے, ہمارے شہر کا فائدہ ہے, ہمارے بچوں کا فائدہ ہے, ہمارا اپنا فائدہ ہے. ذہنی جو جیسے کہتے ہیں نا ذہنی سکون, کہ اب آپ دیکھیں, اوکے پرومس لاسٹ بات. اب آپ دیکھیں کہ ایک نارمل انسان جو ہے, جو بزنس پرچون کی دکان چلا رہا ہے, کپڑے کی دکان کھولی ہوئی, جوتوں کی دکان کھولی ہوئی, نارمل بزنس مین, ٹھیک ہے, وہ رات کے 11-12 بجے اپنا دکان بند کر کے آ رہے, کسٹمروں سے لڑ کے, دکان والوں سے لڑ کے, اس کی اتنی سیلری, اس کی اتنی نہیں پیسے اس کے بنے, اتنے زیادہ گھر آتا ہے, گھر پہ بیوی بچوں کا سنے گا وہ بکواس. تو اس کا جو ذہنی مینٹل ہیلتھ اس کی کتنی متاثر ہوگی اس سلسلے میں, آپ یہ دیکھیں وہ کیسے اچھی زندگی گزار سکتا ہے. اور وہ یہی وجہ ہے کیونکہ وہ پورا دن دکان پہ گزارا. اگر وہ صبح جلدی جا کے دکان کھولے, شام کو جلدی بند کرے, گھر آئے, وقت گزارے اپنے گھر والوں کے ساتھ, تھوڑا سا اپنے گھر کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرے. ہاں صحیح, اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا سارٹ آؤٹ کرنے میں, ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے مہینہ, لیکن پھر معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. جب وہ گھر پہ ہوگا تبھی تو سب کام ہوں گے نہیں, صحیح ہے. تو اس سے جو ہے اس کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی رہے گی, اس کے کام میں بھی برکت آئے گی. یہ تو ہمارا اسلام کہتا ہے نا, صبح سب سے برکت والا کام صبح کا ٹائم ہوتا. تو میری دوست, ہر چیز جو ہے وہ حکمرانوں پر اور اپنے ظالم حکمرانوں پر, اور یہ کہنا کہ قسمت ہی ہماری ایسی ہے اور ہم لوگ ہیں ہی بہت ہی غریب جگہ پہ اور یہاں سے نکلنے کی کرو. اور جو لوگ بات کریں کہ یہاں سے نکلو دوسری جگہ جائیں گے, تو وہاں پہ بھی تو وہ وہی فالو کریں گے نا, یہ کہ صبح وہی آپ کو اگر جہاں پہ جاب کریں گے بولے گا آپ کو صبح 8 بجے پہنچنا ہے یہاں پہ, صحیح ہے, تو وہ صبح 8 بجے ہی تو پہنچے گا نا. یا یہ بولے گا نہیں جی ٹریفک بہت تھا, حسن اسکوائر پہ پھنسا ہوا تھا میں, مجھے آتے آتے 8:45 بج گیا. یا وہ یہ بولے گا کہ بھائی وہ لائٹ نہیں آ رہی تھی میرے پاس, استری نہیں تھے کپڑے میرے. وہ کچھ نہ کچھ کر کے, اگر اس کے پاس یہ مسئلے ہوں گے بھی تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے ٹائم پر آئے گا, بیکاز ہی نیڈ ٹو فالو دا رولس, کیونکہ اس کو اپنے لیے کچھ کرنا ہے. یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تھوڑے سے.